سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بھارتی ریاست منی پور امن کو ترس گئی۔ مودی سرکار کے غیر سنجیدہ رویے نے منی پور کو نسلی بنیادوں پر تقسیم کر دیا۔ دی اکانومسٹ نے مودی سرکار کی سنگین نااہلیوں کا پردہ فاش کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق صدر راج کے نفاذ کے باوجود بی جے پی حکومت منی پور میں اعتماد بحال کرنے میں ناکام ہے۔ 60,000 شہری 3 سال بعد بھی پناہ گزین کیمپوں میں مقیم ہیں۔ بے گھر ہونے والے افراد میں زیادہ تر مسیحی قبائل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی عدالتوں نے بھی ہندو میتی قبائل کی حمایت میں فیصلے کیے۔ کوکی قبائل کو ہندوؤں کی جانب سے نسلی امتیاز کا بھی سامنا ہے۔ اس لیے کوکی کمیونٹی اپنے لیے نیم خود مختار علاقے کا مطالبہ کرتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی سرکار کی ناکام گورننس کی وجہ سے منی پور میں آزادی پسند تحریک جنم لے رہی ہے۔ مقامی لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ دہلی کی حکام ان کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بھارتی ریاست منی پور امن کو ترس گئی ہے۔ مودی سرکار کے غیر سنجیدہ رویے نے منی پور کو نسلی بنیادوں پر تقسیم کر دیا۔ دی اکانومسٹ نے مودی سرکار کی سنگین نااہلیوں کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق صدر راج کے نفاذ کے باوجود بی جے پی حکومت منی پور میں اعتماد بحال کرنے میں ناکام ہے۔ 60,000 شہری 3 سال بعد بھی پناہ گزین کیمپوں میں مقیم ہیں۔ بے گھر ہونے والے افراد میں زیادہ تر مسیحی قبائل شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی عدالتوں نے بھی ہندو میتی قبائل کی حمایت میں فیصلے کیے۔ کوکی قبائل کو ہندوؤں کی جانب سے نسلی امتیاز کا بھی سامنا ہے۔ انہی نسلی امتیاز کا بھی سامنا ہے، اس لیے کوکی قبائل اپنے لیے نیم خود مختار علاقے کا مطالبہ کرتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی سرکار کی ناکام گورننس کی وجہ سے منی پور میں آزادی پسند تحریک جنم لے رہی ہے۔ مقامی لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ دلی حکام کو ان کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جی بالکل، بھارتی ریاست منی پور امن کو ترس گئی ہے۔ مودی سرکار کے غیر سنجیدہ رویے نے منی پور کو نسلی بنیادوں پر تقسیم کر دیا ہے۔ دی اکانومسٹ نے مودی سرکار کی سنگین نااہلیوں کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق صدر راج کے نفاذ کے باوجود بی جے پی حکومت منی پور میں اعتماد بحال کرنے میں ناکام ہے۔ 60,000 شہری 3 سال بعد بھی پناہ گزین کیمپوں میں مقیم ہیں۔ بے گھر ہونے والے افراد میں زیادہ تر مسیحی قبائل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی عدالتوں نے بھی ہندو میتی قبائل کی حمایت میں فیصلے کیے۔ کوکی قبائل کو ہندوؤں کی جانب سے نسلی امتیاز کا بھی سامنا ہے۔ انہیں نسلی امتیاز کا سامنا ہے، اسی لیے کوکی کمیونٹی اپنے لیے نیم خود مختار علاقے کا مطالبہ کرتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی سرکار کی ناکام گورننس کی وجہ سے منی پور میں آزادی پسند تحریک جنم لے رہی ہے۔ مقامی لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ دہلی کی حکام کو ان کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ حمید گل صاحب۔ عبداللہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ عبداللہ صاحب، ایک طرف خالستان کا مسئلہ، ایک طرف یہ منی پور کے اندر اس طرح کے حالات ہیں، تو بھارتی حکومت تمام تر صورتحال کے اندر ناکام ہو چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، بھارتی حکومت جو ہے اس کے اوپر جو ہے یونائٹڈ نیشن کی 2024 کی رپورٹ موجود ہے۔ اقلیتوں کا استحصال کرتی ہے، لوگوں کا جو ہے وہ ظلم کرتی ہے۔ پہلے تو مسلمانوں کے ساتھ تھا، لیکن اب چیزیں جو ہے بڑی وضاحت سے آئی ہیں۔ منی پور کے اندر یہ واقعات پہلی دفعہ جنم نہیں لے رہے، یہ پہلے بھی جو ہے وہ جنم لیتے رہے ہیں۔ اور منی پور کے اندر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کوکی قبائل ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ انتہائی ظلم کیا جا رہا ہے۔ 60,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس ٹائم پہ متاثر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کے اندر ایک جو اہم بات ہے کہ یہاں کرسچن آبادی جو ہے وہ زیادہ ہے، اور تقریباً 3% جو بھارت کے اندر کرسچن ہیں ان کا جو استحصال ہو رہا ہے وہ ابھی آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کس طریقے سے جب کرسمس کا تہوار منایا گیا تو ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، ان کی صلیبوں کو آگوں میں پھینکا گیا۔ اس سے پہلے بھی جو ہے منی پور کے اندر جو ہے چرچوں میں بند کر کے جو ہے وہ آگ لگا دی گئی، اور وہاں کرسچنز کو جو ہے زبردستی جو ہے کنورٹ کیا گیا ہندو کے اندر۔ 200 فیملیز کو آگ کے الاؤ کے ساتھ کھڑا کر کے یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے جو ہے وہ ہندو مت جو ہے قبول نہیں کیا اور اپنی صلیبوں کو اس آگ کے الاؤ میں نہیں پھینکا تو انہی الاؤ کے اندر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ جھونک دیا جائے گا۔ اور اس طرح 2 لوگوں کو باقاعدہ اس آگ کے اندر جو ہے وہ جھلستی ہوئی آگ کے اندر جو ہے وہ اٹھا کے پھینک دیا گیا۔ ایسی صورت کے اندر جو پھر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واچ ہے، انٹرنیشنل ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، ان کی رپورٹس موجود ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کی جو رپورٹ ہے وہ آئی اوپنر ہے، جس کے اندر کہا گیا کہ دنیا میں مذہبی آزادی کو سلب کرنے والا سب سے جو بدترین ملک ہے وہ بھارت ہے۔ اور اب اس کے باوجود اگر دنیا ان کے اوپر کوئی پابندیاں عائد نہیں کر رہی تو پھر میرے خیال میں دنیا کو یہ سوچنا چاہیے ہے کہ یہ بھارت میں کیا
सिखों का क्या मुस्तकबिल है। ये वही सिख हैं जिनके ऊपर अमृतसर के अंदर जब पाक भारत जंग शुरू हुई तो उसी रात जो है इनके ऊपर 6 मिसाइल जो है अपने ही मुल्क में 6 ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो दाग दिए गए। और वहां आप देखें, दुनिया में ये पहला वाकया है कि किसी मुल्क में अपने ही मुल्क के अंदर जो है वो मिसाइल जो है वो एक अकलियत के ऊपर दागे हों। इससे पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर 1984 के अंदर बाकायदा 8,661 सिखों को जो है वो घर घर जाके जो है उनकी फौज ने और उनकी पुलिस ने कत्ल किया, और यही वजह बनी ज्यादातर सिखों की माइग्रेशन का। उसके बाद आप ये देखिए कि जो अभी आज से तकरीबन 1.5 साल पहले जब किसान मूवमेंट शुरू हुई तो उस किसान मूवमेंट के अंदर भी जो है वो बेतहाशा सिखों को जो है वो निशाना बनाया गया। उसके अंदर ट्रांसपोर्ट यूनियन जो थी वो भी शामिल थी, और ट्रांसपोर्ट यूनियन और ये सारे तकरीबन 1 साल का ये एहतजाज जो है वो जारी रहा, जिसके अंदर 864 लोगों को जो है वो हलाक कर दिया गया। ये भारत है। अब अगर ये भारत जो है वो तस्वीर पेश कर रहा है जिसके अंदर ना सिख जो है वो जिंदा रह सकते हैं, ना अकलियतें रह सकती हैं, और सबसे बड़ा तो सबूत इस बात का है, अगर भारत में अकलियतों के लिए कोई बेहतरी होती तो ये आप देख लें कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जिसने लिखा, जिसने आईने भारत को तहरीर किया, डॉक्टर अम्बेडकर, वो एक शूदर थे, और उन्होंने फिर जो है वो अपने आप को जो है वो मजहब कन्वर्ट किया और वो जाके बुद्धिस्ट बन गए। तो ये आलम है भारत के अंदर अकलियतों के साथ जुल्म की इंतहा की गई है, न सिर्फ जो है मुसलमानों के साथ जो कि इस टाइम पे तकरीबन 18% आबादी का हिस्सा बनते हैं, लेकिन उनको जो राइट्स हैं वो सिर्फ 4% के जो है वो वहाँ जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है जो दिए गए हैं, जबकि कानूनी तौर पे ये उनका हक बनता है। इसी तरीके से अदालत के कई फैसले मणिपुर के हवाले से और क्रिश्चियंस की जो हवाले से क्रिश्चियन कम्युनिटी के हक में आए हुए हैं, लेकिन भारत जो है वो उन जो फैसले हैं अदालती फैसले उनको जो है वो जूते की नोक पे रखता है और अपनी ही अदालतों के खिलाफ जो है वो अलम बगावत बुलंद किया। अभी न्यूयॉर्क टाइम की जो रिपोर्ट है और इसी तरीके से फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट जो है उसके अंदर बड़ा वाजे बता दिया गया कि किस तरीके से जो है वो बीजेपी की जो सोच है, बीजेपी की जो मकरू जो एक जिसको कहते हैं आइडियोलॉजी है, वो उन्होंने लोगों पे मुसल्लत कर दी, जिसकी वजह से वो ये रिपोर्ट कहती है न्यूयॉर्क टाइम्स की कि जो बीजेपी है वो कानून अदालतों के ऊपर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उनकी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर और उनके मिलिट्री जो माइंडसेट है उसके ऊपर जो है वो हावी हो गई है। इस टाइम पे तकरीबन 72,000 से लेके 73,000 दफातर बीजेपी के भारत में मौजूद हैं और उसके तकरीबन 40 लाख जो है वो कारंदे जो कि बाकायदा ट्रेंड याफ्ता हैं, जिनको अमेरिका खुद सैफरॉन टेररिस्ट का नाम दे चुका है, जो उनकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है अमेरिका की CIA, वो उसको जो है वो सैफरॉन टेररिस्ट बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपने समा को वक्त दिया।